منورہ جا رہے ہو تو وہاں پر بھی اس کی پابندی کرو انشاءاللہ. اور میں نے 3 تصویر دی ہے جی ہدیہ. جی ایک تیرے لیے ہے، جی صاحب. ایک ابا کے لیے، ایک امی کے لیے. جی یہ صاحب. میری تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. ماشاء اللہ. برکتی تصویر ہے، انشاءاللہ. اسے سنبھال کے رکھنا. بالکل اور بالکل اس کو صاحب. لے کر ہی انشاءاللہ وہاں پڑھتے رہنا اور ہمارے لیے دعا کرنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بہت آسان آمین کرے، آمین آمین آمین. حج مبرور نصیب فرمائے، آمین آمین. اور اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. آمین اور آمین. جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ اور یہ میرا وظیفہ جو دیا میں نے آپ کو، اس کو پڑھتے رہنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بارک اللہ. اور ایک وظیفہ اور دیتا ہوں، پیسوں کے اعلان کے آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لیلا فی قریشین پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے انشاءاللہ. ایک بات یہ. دوسرا کہ جو پیسے آپ گنو نا، جو پوٹلی ہوتی ہے نا، جسے پیسہ رکھتے ہو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، یا تمہارا دجالی کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ سمجھ گئے، MTNL کہتے ہیں کہ ATM کہتے ہیں، پتہ نہیں. وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے، میں کہتا ابا آپ بھی رکھو. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت اللہ پوری کر لیتا ہے. اس پر بھی 1 مرتبہ آپ نہ آتے نہ کل کو صرف پڑھ کے دم کر دو گے انشاءاللہ بینک میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب بھی پیسہ گنو نا، جیسے پیسہ گنتے اندر رکھتے ہیں، تو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو. بہت مجرب ہے، بہت مجرب. سلف صالحین کا معمول تھا. اور 3 نصیحتیں بات ختم کرتا ہوں. یعلم سرکم، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو وہی معلوم ہے. اور آخر بھی کیا لکھتے تھے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. یہ 4 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے باطن کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے. جہاں ہم ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے کی بھی تشکیل کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی تشکیل کرتے ہیں. اور کوئی نماز ہماری ضائع نہیں ہونی چاہیے. فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. فجر کی نمازوں کا اہتمام کرو. ایک ساتھی تھا، مجھے کہتا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے میں جب بھی جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے قضا ہوتی ہے، کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے، آپ مجھے یاد آتی ہو. میں نے کہا کیوں؟ بولے کہ آپ سے یہ حدیث سنی ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا قضا کرتا ہے، شیطان کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے. تو میں یوں کر کے صاف کرتا ہوں، یہ کر کے. میں نے کہا ایسے صاف نہیں ہوگا. وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیسی. بہت بیمار تھے. صحابہ و سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے. اس وقت میں یہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے، یعنی سفر کے لائق نہیں تھے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے چھوڑ دیا ان کو، بھی بیمار ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج. خیر چھوڑ دیا. آگے جب تبوک پہنچے تو حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے وہاں، تو ہم کیا کریں؟ ان کا جنازہ وہاں پڑھ لیں، ہم ان کو نہلا دیں، وہاں دفن کر دیں، یا ان کا جنازہ یہاں لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، جنازہ یہاں لاؤ. مدینہ منورہ سے تبوک 600 650 700 کلومیٹر ہے. سارے فرشتوں کا جنازہ لے کر تبوک آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کریں یعنی مدینہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، مدینہ لے جاؤ. لیکن آپ نے ایک سوال کیا، جبریل آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بھائی آسمانوں سے فرشتے آئے، پھر ان کی لاش کو لے کر یہاں آئے، میں نے جنازے کی نماز یہاں پڑھی، اور پھر ان کو لے کر جو ہے ساتھ گئے تم مدینہ، وہاں دفن کیا، یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے. جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے
تو بہت دھوم سے لے کر آ رہے تھے. فرشتوں نے کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ یوں کہا اللہ کا نسب نامہ. مکہ والوں نے پوچھا کہ سب کا نسب نامہ ہے محمد، تمہارا نسب نامہ ہے، ان کا نسب نامہ ہے، ان کے باپ کا یہ نام، ان کی ماں کا یہ نام، ان کے دادا کا یہ نام، ان کے دانا کا یہ نام، تو تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس طرح صورت نازل ہوئی. جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی بتائی ہے کسی صورت کی بھی نہیں بتائی. اس سے پراپرٹی بناؤ گے جنت میں انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، انگلینڈ والوں بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا حضرت آپ کے یہ بچیاں حافظ ہوئی ہیں، عالمہ ہوئی ہیں؟ بچیاں صبح میں حافظہ بھی ہے، بچے بھی حافظ ہیں، صبح کو بھی بہت بڑا. کتنی ہیں وہ؟ 10 بچے عالمہ ہوئے ہاں. ہیں، 1 بچی حافظہ ہوئی ہاں. اور 3 بچے حافظ ہوئے ہیں. یعنی کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 14. اور دوسرے 14 نے شروع کیا. 28. جی ٹھیک ہے. میں آپ کے بچوں کے لیے جو میں تو سب کو جانتا نہیں ہوں، مسافر آدمی ہوں، ابھی آیا ہوں تو چلا جاؤں گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایڈریس کیا؟ ابھی ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. تو میں 28 نہیں بلکہ 30 تسبیح میری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ ہمارے طاہر بھائی کے ذریعے سے. آپ میری طرف سے ہدیہ دے جانا. بہت اچھا، مبارک، ماشاءاللہ. اور میرا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے. انگلش میں بھی چھپ گیا ہے اور رومن انگلش میں بھی چھپ گیا اور کئی زبانوں میں چھپ گیا ہے. 15 سطری میں بھی آ گیا، 13 سطری میں آ گیا، 7 سطری میں آ گیا. اب ہم جاپانی زبان میں، فرینچ میں اور چائنیز زبان میں کوشش کر رہے ہیں. آپ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرے گا، اللہ تک کرے کہ اس میں بھی ہمارا ترجمہ آ جائے. میں ہم کہاں اسی دعا کریں انشاءاللہ. اور پانی دینا تھوڑا خالی. اب دیکھو میں ایک کیش بزنس کرواتا ہوں آپ کو. میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو آپ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. حدیث کے جملے یہ ملیں گے آپ کو. حدیث میں یہ دعا کے بارے میں نہیں ملیں گے، یہ تو ہم نکالتے ہیں اس کے اندر سے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دے گا. میں میرا قرآن کا ترجمہ کوئی بھی ترجمہ کرتا ہوں یا کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ دعا سب سے پہلے لکھواتا ہوں تاکہ آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان مرد و عورتیں ہیں اور جتنے جنات مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. بعض علماء نے لکھا ہے جب بھی پڑھو تو اس میں انسان بھی شمار ہوں گے، جنات بھی شمار ہوں گے، کیونکہ حضور نے صرف مومنین کہا ہے، حضور نے جنات اور انسان کو نہیں کہا ہے. وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. میں نے وہ قول میں چھوڑ دیا. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. ایک مرتبہ اور پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دیکھو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اب دعا کر لیں، دعا کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ دعا اور پڑھا دیجیے. پڑھ لو بھائی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر آپ رسید میں جاؤ گے تو سارے علماء آپ کے یہاں تو حفاظ بہت ہے ماشاءاللہ. تو اس اور ساری جتنی باتیں میرے بیانوں میں آپ سنو گے، ہمارا تقریباً 1 مہینے کا دورہ ہے آپ کے ملک کا. میرے بیانوں میں جتنی باتیں سنو گے سب میں نے میری کتاب میں لکھ دیا ہے، اس لیے مجھ سے حوالہ مت پوچھنا. میری کتاب خرید لو، سب پوچھ لینا یا وہاں دیکھ لینا. ساری دنیا میں انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ اسے حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے. انگلینڈ اس کی خصوصیت ہے.
اور باقی کسی ملک میں ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، میں نے میری کتابوں میں سب لکھ دیا ہے سب، اس لیے خالی سنتے جاؤ اور دیکھنا ہے تو کتاب جو میں نے لکھی ہے دیکھ لینا اس میں۔ چلو نیکیاں بڑھانے کے اسباب تو بتا دیے، اب گناہ معاف کرانے کا ایک سبب بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے ہی کہا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا ابھی کیا گناہ کیا تو نے؟ اچھا یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں، کچھ قصے ہوتے ہیں تنہائی میں، کچھ قصے ہوتے ہیں بھری مجلس میں۔ تو بھری مجلس میں جو قصے ہوتے ہیں اس کے راوی بہت ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا۔ یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں اور وہ کہنے لگے وا ذنوبا، وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا بھئی یہاں قریب آ جاؤ، بڑے میاں قریب آ جاؤ۔ وہ آئے اپنی لکڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سب گناہ میں نے کیے ہیں، اب میں آیا ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، کمزور ہو گیا، موت کی آہٹ سنتا رہتا ہوں، آپ مجھے کچھ ترتیب بتا دیں کہ میرا گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں چلو اب اس طرح تو زیادہ اچھا ہے، میرا اصل میں یہ کام آپ کر لیں۔ This the English translation, some of the English translation is important. Hazrat is saying that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in a gathering, and when there are people present in the gathering and something happens or he says something, the narrators are many because a lot of people hear it. So one old man came and kept on saying, wa dhunuba, oh Allah, my sins, ya Allah, my sins, ya Allah, my sins. So Rasulullah said, what happened? Come near, come near. He called him near and asked him, what sort of sins you committed? Say, ya Allah, I have committed all the sins besides shirk. Meaning, ascribing someone partner to Allah subhanahu wa ta'ala. Besides that, I have committed all sorts of sins. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں تجھے پڑھا رہا ہوں، پڑھ لے۔ وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی، میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھواتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ۔ اللہم، So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I will make you recite this dua 3 times. So recite after me. So Maulana is saying, I will also make you recite the same dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told that Sahabi. So can just repeat after me, then he will tell us the virtue. پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی۔ min amali. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی۔ min amali. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی۔ min amali. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا، پھر بڑے میاں سے کہا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو، عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد طیبہ کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا کس کے دل میں تھا؟ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش وضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے، تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، اگر جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق میں دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔
تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانی کی ہے، تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اسے کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانی کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہیں وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ آپ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں
طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئی تھی، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، وہ اس اعتبار سے آئی تھی طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا، لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرا ہے مجھے، بہت ڈرا ہے، بہت ڈرا ہے، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہاں آ کے دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے، انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہے، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑا نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی، تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکالتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں
تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسو یہ کروں لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے, کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے لیے میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے, مرید بننا بھی آسان ہے, مرید بنانا بھی آسان ہے, قرآن پڑھنا بھی آسان ہے, پیدل حج کرنا بھی آسان ہے, زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے, لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے, بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب توب پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے, لبیب ہے, سمجھدار ہے, ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے, آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے, قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا, اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, سورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی, ارے ہاتھوں کہو یار کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے, ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے, ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما, لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو, اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ, ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے, بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے, کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے. وہ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا, یہ باتیں کر رہا ہے, اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں, پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں, اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے, مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے, علاج بھی کرتے تھے, جنات وغیرہ کا علاج, جنات ہو جادو ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا جنات جادو, تو یہ علاج بھی تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ میں ثعلبہ کو بھی کہا تھا, دماغ کو بھی کہا تھا
ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میرے قوم کا بڑا ہوں اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کے علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں، کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتے نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا، یہ تو پھر کہتے تھے۔ اچانک میں گھبرا گیا، ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، جہاں دیکھوں وہاں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یوں دیکھوں تو یوں روشنی، یہ دیکھوں تو یوں روشنی۔ میں گھبرایا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو، یہ نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہ، یہ حدیث کے جملے، اللہم فی غیر وجہ، کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے، یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہی دعا قبول ہوئے، لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے، اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر، اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی